अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलइन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन वलइन मुत्तुम औ क़ुतिलतुम लइलल्लाहि तुहशरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब वक़ार, आज हमें सूरह आले इमरान की आयत नंबर 157 और 158 पढ़ने की सआदत हासिल हो रही है। इन आयात में खालिक अर्ज़ व समावात ने इस बात को बयान फरमाया कि जो बंदा अल्लाह के रस्ते में क़त्ल कर दिया जाए, अल्लाह के रस्ते में शहीद कर दिया जाए, मैदान जंग में जाए और उसे वहाँ पे शहीद कर दिया जाए, तो ऐसे बंदों के लिए अल्लाह ने मग़फ़रत और रहमत का ऐलान फरमाया है कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी तरफ से ख़ास इनायात और रहमतों से नवाजेगा। और साथ ये भी तंबीह फरमाई कि तुम जिस हालत में भी मर जाओ, तुम्हें अल्लाह ही की बारगाह में हाजिर होना है। अगर अल्लाह के रास्ते में तुम्हें मौत आ गई तो भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है, और अगर किसी गलत कामों के अंदर मुब्तला होकर मौत आ गई तो फिर भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर जवाब देना है। तो फिर खुशकिस्मत वही है कि जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारे। अल्लाह के रास्ते में उसे मौत आ जाए तो ये मौत उसे जन्नत में जाने का और रब ताला की ख़ास रहमतों का सबब बन जाएगी। इरशाद फरमाया वलइन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि, और अगर तुम अल्लाह की राह में क़त्ल किए जाओ, औ मुत्तुम, या अल्लाह की राह में फौत हो जाओ। अल्लाह की राह में क़त्ल किए जाने से मुराद यही है कि बंदा जिहाद में गया, जिहाद लड़ते लड़ते वहाँ पे क़त्ल हो गया, शहीद हो गया, तो ये अल्लाह की राह में क़त्ल होना है। औ मुत्तुम, या तुम फौत हो जाओ, मतलब ये कि अल्लाह की राह में फौत हो जाओ। तो इससे मुराद ये है कि बंदा अपनी ज़िंदगी अल्लाह और उसके हबीब के अहकामात के मुताबिक बसर करता रहा, सारी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत की तालीमात को अपनाए रखा, नमाज रोज़े का अहतमाम करता रहा, ज़कात हज सारे मामलात जो भी शरीयत की तरफ से उस पर लाजिम होते थे वो सारे अदा करता रहा। तो ऐसी सूरत में जो उसे मौत आ रही है वो भी गोया के अल्लाह के रास्ते में आ रही है। तो इसलिए फरमाया वलइन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि औ मुत्तुम, और अगर तुम अल्लाह की राह में क़त्ल कर दिए जाओ या तुम अल्लाह की राह में फ़ौत हो जाओ, यानी अल्लाह की इबादत करते करते फ़ौत हो जाओ, लमग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन, तो अल्लाह की मग़फ़रत और अल्लाह की रहमत ये उन तमाम चीज़ों से अफजल है, खैरुम मिम्मा यजमऊन, जो तुम जमा करते हो। यानी अगर तुम माल तलब करने के अंदर लगे रहे, माल व दौलत जमा करने के अंदर लगे रहे, और उसके मुकाबले में एक बंदा अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक गुजार रहा है तो फरमाया वो बंदा जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए मारा गया, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अमल करते करते उसे मौत आ गई, तो मग़फ़रत और रहमत के एतबार से ये बंदा दीगर लोगों के माल जमा करने वालों से ज़्यादा अफजल है। तो माल व दौलत हासिल करना जायज़ तरीके से, बिलाशुबा ये भी जायज़ है कि बंदा हलाल तरीके से माल हासिल करे, जायज़ जगहों पे अंदर उसे ख़र्च करे, वो भी बंदे के लिए इबादत में शुमार होता है। लेकिन बहरकैफ जो बंदा अल्लाह की राह में जिहाद करे, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अमल करे, तो वो रब ताला की ख़ास रहमतों का मुस्तहिक ठहरता है। फिर आगे इरशाद फरमाया वलइन मुत्तुम औ क़ुतिलतुम लइलल्लाहि तुहशरून, अगर तुम फौत हो जाओ या तुम कत्ल किए जाओ
تو یقیناً تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ۔ یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ تو بھی تم نے اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور اگر تمہیں ویسے طبی موت آ جائے تو بھی تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ تو طبی موت میں دونوں طرح کی موتیں ہو سکتی ہیں، کہ وہ موت فی سبیل اللہ بھی ہو سکتی ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا، اور دوسری اس کی کیفیت بھی بن سکتی ہے کہ بندہ مرا تو ہے لیکن مرا اس حالت میں ہے کہ اللہ اور اس کے حبیب کو ناراض کر کے جا رہا ہے، اپنی دنیا و آخرت کو خراب کر کے جا رہا ہے، تو یہ بندہ پھر جہنم کا مستحق ٹھہر جائے گا۔ تو احباب دی وقار، انسان کو موت ہر حالت میں آنی ہی ہے۔ موت سے کائنات کا کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا، یہ ہر حالت میں بندے کو آنی ہی ہے۔ تو خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جسے موت اللہ اور اس کے حبیب کی اطاعت کے اندر آ جائے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے ہوئے آئے، حضور کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے موت آ جائے، تو ایسی صورت میں رب تعالیٰ اسے جنت کی عظیم نعمتیں عطا فرمائے جو دوبارہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، دوبارہ کبھی بندے سے چھن جانے والی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ انہیں ابدی نعمتیں جنت کے اندر عطا فرما دے گا۔ لیکن جس نے صرف دنیا کی لذتوں کے اندر کھویا رہا، دنیا کی دولت حاصل کرتا رہا، تو وہ دنیا کی دولت سے فائدہ حاصل کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا، یہ اس کی اپنی قسمت کی بات ہے، اور یہ دنیا کی دولت پھر اسے آخرت کے اندر کیا فائدہ دے گی، کیا نقصان دے گی، یہ رب تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ تو احباب دی وقار، اگر تو بندے نے نیکی کا کوئی کام کر لیا، چھوٹا سا بھی کام کر لیا، ایک تسبیح اللہ کے نام کی پڑھ لی، 2 رکعت نوافل ہی پڑھ لیے، تو وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بندے کو ضرور اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ لیکن ایک بندے نے دنیا کا مال و دولت جتنا بھی جمع کر لیا، اس کا اسے فائدہ حاصل کرنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ اس کی موت پہ ڈیپینڈ ہے۔ ایک بندے نے مال و دولت تو بڑا جمع کر لیا، لیکن اچانک اس کے اوپر موت کا فرشتہ آ جائے، ممکن ہے اس جمع تو کرتا رہا لیکن اسے استعمال کرنا نصیب ہی نہ ہوا۔ لیکن جو اللہ کی اطاعت کے اندر بندہ لمحہ گزار لے گا، جو نیکیاں جمع کر لے گا، اس کا بدلہ بندے کو ضرور میسر آئے گا۔ تو احباب دی وقار، بندے کو وہ چیز جمع کرنی چاہیے جو اس کے لیے دیر پا ہو، جس کا بندے کو بعد میں بھی فائدہ حاصل ہوتا ہوا نظر آتا ہو۔ تو ایسی صورت میں وہ نیکیوں کی کرنسی ہے، اچھے اعمال کی کرنسی ہے، حسن اخلاق کی کرنسی ہے، لوگوں کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ معاملات کرنے والی کرنسی ہے، کہ جو ایسے بینک کے اندر، ایسے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہوتی چلی جائے گی کہ جس میں ضائع ہونے کا خدشہ ہی نہیں ہے۔ اور رب تعالیٰ پھر قیامت والے دن ان نیک اعمال کے بدلے میں، اس حسن اخلاق کے بدلے میں، لوگوں کے ساتھ ایمانداری کے معاملات کرنے پر رب تعالیٰ اسے جنت کی ابدی نعمتیں عطا فرما دے گا۔ لیکن جس نے دنیا کے چند پیسے حاصل کرنے کے لیے کسی کو دھوکہ دے دیا، اپنی تھوڑی سی عزت بڑھانے کے لیے کسی کو بے عزت کر دیا، اپنی بڑائی بیان کرنے کے لیے دوسروں کی بے عزتی کر دی، دوسروں کی برائی بیان کر دی، تو ایسی صورت میں یہ جو دنیا کا مال و دولت ہے، دنیا کی عزت و شان ہے، دنیا کا مقام و مرتبہ ہے، یہ ایک لمحے کے اندر ختم ہو جا سکتا ہے۔ بندہ حرام طریقے سے ڈگریاں حاصل کی، ناجائز طریقے سے رشوت دے کے نوکری پہ لگ گیا، پتہ نہیں وہ نوکری کی تنخواہ لینا بھی نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی، لاکھوں روپے دے دی، ابھی پہلی تنخواہ بھی نہیں لی تھی کہ اللہ کی طرف سے موت کا فرشتہ آ گیا، سارا کام وہیں پہ ٹھپ ہو گیا۔ لیکن وہی پیسے اگر اس نے اللہ کی راہ میں دیے تھے تو ابھی اس نے دیے ہی تھے کہ موت آ گئی، تو یہ پیسے ضائع نہیں ہوئے۔
یہ اس کے لیے آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو گئے۔ بلکہ جو بندہ نیکی کا ارادہ ہی کر لیتا ہے اسی وقت سے اسے نیکی کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں تک فقہاء نے بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ کسی نیکی کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے چل پڑے اور کسی وجہ سے وہ نیکی نہ کر پائے، اسے موت آ جائے، کوئی ایسی چیز آڑے ہو جائے کہ وہ نیکی نہیں کر پایا، تو رب تعالیٰ نیکی کا ارادہ کر کے چلنے کی وجہ سے ہی اسے پوری نیکی کا ثواب عطا فرما دیتا۔ تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں۔ تو یقیناً ہمیں بھی غور و فکر کرنا چاہیے، اپنی زندگی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اچھے اعمال کرتے ہوئے گزارنی چاہیے۔ تو پھر جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو پھر شان و شوکت یہ ہوگی کہ رب تعالیٰ کے نورانی فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہوں، نور کے منبر لگے ہوئے ہوں گے، اور رب تعالیٰ پروٹوکول کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر اس کا برعکس ہو گیا تو جیسے ہی آنکھ بند ہوگی قبر کے اندر بھی ذلت و رسوائی ہو جائے گی، اور میدان محشر کے اندر بھی بندے کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔